لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج میڈیا سیل لندن کے اور ممبر رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج مسلم لیگ نواز کی جانب سے ان کے ترجمان صدیق الفاروق کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آپریشن کیا گیا 1992 کا اس کی انکوائری کرانے کے لیے تیار ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین سمیت تمام مرکزی اداروں کو انکوائری میں شامل ہونا چاہیے. کیا کہیں گے آپ ان کی اس بات پر؟ دیکھیے صاحب، سب سے پہلے تو ان کو یہ جو کچھ آج حقائق سامنے آئے ہیں ان کو تو یہ باتیں کرنے کے بجائے ان کو تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. یہ آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن قائد تحریک الطاف حسین کی مرضی سے ہوا. الطاف بھائی تو کئی مہینوں تک چیخ چیخ کر یہ کہتے رہے کہ یہ آپریشن جو کرنے جا رہے ہیں یہ ڈاکو اغوا برا تاوان کی وارداتیں کرنے والوں 72 بڑی مچھلی کے خلاف نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے خلاف ہوگا. میاں نواز شریف صاحب بار بار یہ یقین دلاتے رہے کہ یہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف ہوا اور اس آپریشن کے دوران ہمارے ہزاروں ساتھی شہید کر دیے گئے. یہ آج ایم کیو ایم پر اور قائد تحریک الطاف حسین پہ الزامات لگا رہے ہیں. ان کو یہ کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ یہ خود یہ میاں نواز شریف صاحب ان کو سیاست میں کون لایا؟ یہ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار. جنرل ضیاء الحق کے دور میں ماشاءاللہ دور میں جنرل جیلانی کے ذریعے ان کو سیاست میں لایا گیا. پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے بریگیڈیئر امتیاز. آج تو سارے وہ لوگ جنہوں نے اس وقت سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے ان کو سیاست میں لائے، پیسے تقسیم کیے، وہ آج خود بار بار کھل کھل کر کہہ رہے ہیں. کل ہی اس وقت کے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل حمید گل، کل بھی ان کا یہ بیان آیا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے آئی ایس آئی نے بنائی اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب لیڈر بن کے ابھرے. تو جو لوگ خود فوج کی اور ایجنسیوں کے کاندھوں پر چل کر سیاست میں آئے ہوں ان کو تو دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، ایک اور بات کہی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے، خاص طور سے جو موقف سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ بات بھی ہے کہ 8 سال ایک فوجی جو ہے اس نے حکومت کی ملک پر اور آپ ان کی حکومت میں شامل رہے، ان کی حکومت کا حصہ رہے، تو اس وقت کیوں نہیں مدعا اٹھایا گیا؟ اس وقت کیوں نہیں غیر جانبدار کمیشن کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ 1992 میں جو متحدہ کے خلاف آپریشن کیا گیا اس کے حقائق منظر عام پر لائے جائیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بیانات، ہمارے مطالبات ریکارڈ پر موجود ہیں. اور ایک بات میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی کلیئر کر دوں کہ جب جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا ہے اس دور میں بھی ہمارے خلاف آپریشن جاری رہا اور جو ہم پہ الزامات لگانے والے ہیں ان لوگوں نے ساتھ دیا. ہم نے تو جب 2002 میں الیکشن ہوا ہے اور مسلم لیگ قاف اقتدار میں آئی، ہمارا الائنس مسلم لیگ قاف کے ساتھ ہوا. ہم پہ الزام لگانے والے قوم کو اس بات کا جواب دیں کہ جنرل ضیاء الحق کی گود میں 11 سال تک کون بیٹھا رہا؟ ٹھیک. اور جو باتیں بار بار دہرائی جاتی رہی ہیں، آج بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ متحدہ کے قائد پاکستان واپس آئیں اور جو بھی انہیں خدشات اور خطرات ہیں اس سے ہم ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے. جی یہی الفاظ، یہی یقین دہانی، یہی باتیں 92 میں 23 مئی 1992 کو میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں الطاف بھائی سے ملاقات کرنے تک یہی یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ چلیں میرے ساتھ. جس پر الطاف بھائی نے ان سے جب یہ جملہ کہا کہ میاں صاحب آپ کے اپنے اقتدار کی کیا گارنٹی ہے، تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے. تو اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سندھ کی ختم کر دیا جائے، اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے. ان کو الطاف حسین سے ہمدردی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ الطاف بھائی تو آج اتنے سال سے اگر ملک سے باہر ہیں اس کے باوجود بھی ایک ایک لمحہ وہ اپنے کارکنوں اور اپنے عوام کے درمیان ہیں. وہ ملک سے باہر رہ کر بھی ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ملک کو خطرات سے بچا رہے ہیں. وہ یہاں بیٹھ کے ملک کو لوٹ نہیں رہے. یہ لوگ تو وہاں بیٹھ کر بھی ملک کو لوٹ رہے ہیں، ملک سے باہر جانے کے بعد بھی لوٹتے ہیں. ملک سے باہر آتے ہیں تو بھی اپنی جائیدادیں، اپنے مال و دولت صندوقوں میں بھر کے ملک سے باہر آتے ہیں اور محلوں میں آ کے زندگی گزارتے ہیں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ان کے حال پر. الطاف بھائی نے تو آج تک اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا، آج بھی وہ یہاں رہ کر ملک کی خدمت کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود، اتنا قتل عام ہونے کے باوجود، ان کے اتنے پروپیگنڈوں اور ریاستی آپریشن کے باوجود الحمدللہ عوام، لاکھوں عوام آج بھی الطاف بھائی کے ساتھ ہیں. ٹھیک. اور مصطفیٰ عزیز آبادی، پھر یہ بھی ایک ان کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے کہ 1997 میں جب حکومت آئی تو پھر آپ نے ان کا ساتھ کیوں دیا تھا؟ جناب، جب
یہ 96 میں میاں نواز شریف صاحب لندن میں آئے دوبارہ، الطاف بھائی کے سامنے انہوں نے وضاحتیں پیش کی اور قرآن کی قسمیں کھانے کا ان کو بہت شوق ہے. انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہمارے دور میں ہوا بڑا غلط ہوا، لیکن ہم آپ کو الطاف بھائی یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ ہماری حکومت آئی تو ہمارے دور میں دوبارہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا. اور انہوں نے جو ان کے دور میں جو لوگ شہید ہوئے ہمارے، ان کو انہوں نے کمپنسیٹ کیا، تسلیم کیا کہ ان کو غلط اور ناحق مارا گیا. لیکن ان کی سیاست میں اپنے دوستوں کے ساتھ دغا کرنا، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ان کی سیاست میں شامل ہے. انہوں نے پھر یہ بات کہتے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 92 کا فوجی آپریشن جنرل آصف نواز نے کیا اور میاں صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ کی حکومت کو علم نہیں تھا. 98 میں کون سی فوج تھی؟ 98 میں تو میاں صاحب نے پھر اسی ایجنسیوں کے کہنے پر پرچہ نکال کے جیب سے پورے میڈیا کے سامنے کہا کہ جی یہ حکیم سعید کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں یہ ایم کیو ایم ذمہ دار ہے. انہوں نے پھر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع کیا، سندھ کی منتخب اسمبلی کو برطرف کیا، سندھ کے اندر گورنر راج نافذ کیا، سندھ میں فوجی عدالتیں بنائی. تو یہ کچھ ان کے کارنامے ہیں. آج اصل میں بات یہ ہے، دیکھیے کہ آج حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں. آج وہ لوگ کہ جنہوں نے آج دیکھیں جنا پور کا انہوں نے اتنے برسوں تک ڈھنڈورا پیٹا، کل تک پیٹتے رہے، لیکن آج وہ افسران، فوج کے افسران وہ خود کہہ رہے ہیں یہ سب ڈرامہ تھا. تو آج اصل میں حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں قوم کے، اور پنجاب کے عوام جن کو ایم کیو ایم سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے 92 میں آپریشن شروع کرایا، کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم پنجاب میں آئے اور ان کی سیاست کا خاتمہ ہو. اسی لیے انہوں نے آپریشن کو سپورٹ کیا، اس کو کنٹینیو کیا. آج یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوا، ہم نے وہ جنرل آصف نواز نے کیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر ان کی مرضی سے نہیں ہوا تو یہ رکوا کیوں نہیں سکے؟ یہ قوم کو دھوکہ دیتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ متحدہ کے قائد نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا بڑا دل رکھتا ہوں، کچھ اس طرح کے ان کے الفاظ تھے، اور میں معاف کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے ان کے کارکنوں کے خلاف آپریشن کیا یا ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا. یہ بتائیے کیا کوئی مفاہمت کی گنجائش ہے اب مسلم لیگ نواز سے ایم کیو ایم کی طرف سے؟ دیکھیے ایم کیو ایم قائد تحریک الطاف حسین انتقام کی بدلے کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. ان کی پوری سیاسی زندگی اس کا ثبوت ہے. اور کل ہی انہوں نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، یہ حقائق منظر عام پہ آنے کے باوجود، کل بھی الطاف بھائی نے بدلے کی بات نہیں کی، کسی کو سزا دینے کی بات نہیں کی، بلکہ معاف کرنے کی بات کی، اپنے بھائی اور بھتیجے کا خون معاف کرنے کی بات کی. اور انہوں نے میاں صاحب کو بھی کہا کہ اگر وہ قوم کو حقائق نہ بتائے تب بھی میں ان کو بھی معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، ان کو معاف کرنے کی بات کرتا ہوں. تو یہ ہے ہمارا ظرف. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دو مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ملک کی بڑی سے بڑی جماعت قرار دینے اور بڑا لیڈر قرار دینے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں انتقام اور ان کے رویوں میں انتقام ہے. یہ انتقام ہی تو ہے. تو ہم نے تو کبھی بھی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ میاں صاحب نے تو ریکارڈ پر مجھے، میاں صاحب نے تو 2006 میں لندن میں اے پی سی ہوئی، انہوں نے اس اے پی سی کی قراردادوں میں ایک شق خاص طور پہ شامل کرائی کہ کوئی جماعت ایم کیو ایم سے معاہدہ نہیں، کوئی جماعت ایم کیو ایم سے بات نہیں کرے گی. لیکن آپ ہمارا ظرف دیکھیے، آپ الطاف بھائی کا ظرف دیکھیے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو الطاف بھائی میاں صاحب کا نام لے کے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم میاں نواز شریف صاحب کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارے رویوں میں کہیں انتقام اور بدلے کی بات نہیں ہے. یہ ابھی چند روز پہلے بھی قومی اسمبلی میں ان کے رہنماؤں نے بلا وجہ، جبکہ اسمبلی میں کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے بلا وجہ ایم کیو ایم کے خلاف الزامات لگائے. تو اصل میں تو یہ بار بار وہ چیزیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خاص طور پر ملک کے عوام اور خاص طور پر پنجاب کے عوام اب ان حقیقتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو کچھ یہ الزام تراشیاں کی گئی، ایم کیو ایم کا جو امیج خراب کر کے پیش کیا گیا، ایم کیو ایم ایسی نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ ان کے چنگل سے نکل رہے ہیں. پنجاب کے تمام ہر ایک ضلع میں لوگ ایم کیو ایم کے اس قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. ان کو اصل میں اس سے خطرہ ہے، اسی لیے یہ پھر ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انتشار، یا دیکھیے آپ کہ ملک اتنا کچھ ہونے کے باوجود الطاف بھائی نے کل بھی یہ کہا ہے کہ میں اس کے باوجود جو ملک آج صاحب ہم سے نیوز سے بات کرنے کے لیے اور خبروں کے سلسلے